بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ 7 کلمات وہ پڑھتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ 7 کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جنہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ 7 کلمات پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جو یہ 7 کلمات پڑھے گا یا انہیں یاد کرے گا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا۔ خاص طور پر ہر صبح نماز فجر کے بعد ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہر صبح یہ 7 کلمات پڑھیں۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تہلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا ادا صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت و مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں شکر کے کلمات بھی بے پناہ ہیں۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسا کہ سورہ عمران میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے۔ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے، باکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصر بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ نمبر 1 ذکر باللسان، نمبر 2 ذکر بالقلب، نمبر 3 ذکر بالعمل۔ مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہیہ اصلاح قلب کے لیے شفا اور کیمیا ثابت ہوگی۔ ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنی اور تکبیر و تہلیل کے کلمات طیبہ سے زبان تر و تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مفہوم یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار،
پہ اطمینان رہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد بانی ہے، مفہوم اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس پکارو اللہ کو ان کے ناموں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ سورہ عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، مفہوم، جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، یہاں پر صرف ذکر کرنا نہیں مقصود بلکہ غور و تدبر بھی ضروری ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ ذکر بالقلب، ذکر قلبی یہ ہے کہ دل و دماغ میں اللہ کی معرفت و خشیت اور عظمت و محبت شعوری طور پر موجود ہو۔ قلب سلیم کی یہی صفات ذکر الہی کا منبع اور سر چشمہ ہے۔ ان صفات و کیفیات سے عاری اور غفلت کے پردوں میں لپٹا ہوا دل نہ تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کی رحمت کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ پاک کا ارشاد کا مفہوم ہے، جو ذکر خدا سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم، اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی زبانی دعا قبول نہیں کرتا۔ دراصل غافل دلوں کی عبادت میں سوز و گداز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں، یوں نیکی، بھلائی اور فلاح کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں اور شیطانی الہام کو وہی دل آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ذکر بالعمل، ذکر باللسان اور ذکر قلبی سے اللہ کی ہستی کا تصور اور عقائد مزید پختہ و راسخ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ذاکر کے اعمال و افعال میں بھی لازماً مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے اور اس کے اعمال و افعال میں شرک کا شائبہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمہ وقت یاد الہی سے زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا۔ وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ اور اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ یاد الہی سے ہی ہماری دنیا آخرت میں فلاح و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا بہت اہتمام سے سکھائی اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی، مفہوم، الہی مجھے مدد دے کہ میں آپ کی یاد، آپ کا شکر اور بہترین عبادت کروں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے رزق کی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، ہر صبح نماز فجر کے بعد 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ
اللہ العظیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے، جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی اس کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دنیا اور آخرت کی بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ یہ بہت برکت والا کلمہ ہے، جو کوئی بھی بندہ ہمیشہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اس پر رزق کی بارش برستی ہے، ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی
تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائیگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم و شان ذات کی وحدانیت اور اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مدد دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقویٰ الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا ہے۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے کر آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھو اور اپنی حالت سے اس ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ بہت بڑا، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات کی باگ و ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہے، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل، ہر غم اور رزق کی تنگی سے نجات دیتا ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی، چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار کرتے، اس سے مقصود امت کو ہمیں استغفار و توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ معصوم اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ استغفار کی تو امت کے گناہ گاروں کو بطریق اولا استغفار توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جس بندے کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے روک دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ 4 کلمات اس قدر جامعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مثبت و منفی صفات پر حاوی ہیں۔ اللہ کے وہ تمام اسما جو اللہ کی ذات پاک سے ہر عیب و نقص کی نفی کرتے ہیں، سبحان اللہ کا مفہوم ان سب پر حاوی ہے، اور وہ تمام اسماء حسنی جو اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، وہ سب الحمدللہ کے احاطے میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح جو اسماء حسنی اس کی وحدانیت و یکتائی، اس کی شان بے مثال پر دلالت کرتے ہیں، ان کی پوری ترجمانی کلمہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، اور وہ اسماء حسنی جن کا مفہوم و مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہم، خیال اور گمان و قیاس سے بلند و بالا ہے، اللہ اکبر کا کلمہ کر رہا ہے۔ اس لیے جس نے دل کے شعور اور یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، اس نے اللہ کی ساری ثنا اور صفات بیان کر دیں۔ اس لیے یہ 4 کلمات اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلا شبہ ان ساری کائنات سے فائق و برتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ خیال رہے، ان کلمات کے فضائل انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو اللہ کے احکام کے پابند ہیں اور اس کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے احکام و تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ محض ان کلمات کو زبان سے کہہ کر اس اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کہتا ہوں۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور شرکا سے پاک ہے۔ نمبر 2، الحمدللہ، الوہیت کی کل صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 4، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
مندرجہ بالا چاروں کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید و تکبیر اور تسبیح حمد بیان ہوئی ہے، اسی لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین و پسندیدہ ترین کلمات ہیں اور ان کا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی تھی کہ جب تم سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے۔ نمبر 7، الحمدللہ، سب سے پیارا اقرار جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ 7 کلمات صبح نماز فجر کے بعد ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔